امام حسین امام حسین ام الابیہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وأولادہ المعصومین حجج اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندر الصلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ شہزادی کونین اس مقدس ذکر میں آئے ہوئے ہر ایک سائل کے دل میں چھپی خواہش اس ذکر کے توسل سے پوری فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیہ نصیب فرمائے۔ اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بھائیوں کو آپس میں اتحاد محبت نصیب فرمائے۔ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے۔ اہل خانہ کے مرحومین حاضرین کے مرحومین کو آج کی شب کا صدقہ زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے۔ ہمارے وقت کے بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتے۔ آج کی میری گفتگو جتنی دیر تک میں ممبر پہ مصلی پہ ہوں، میری مکمل کوشش اور کاوش ہے میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دہلیز حضرت ابوالفضل العباس کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے۔ سرکار حضرت ابوالفضل العباس کی معرفت عقل انسانی سے بہت باہر ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں جناب عباس کا تعارف پڑھوں تو یہ غلط ہے۔ کوئی بشر ہو کہ یہ جان ہی نہیں سکتا کہ حقیقت عباس کیا ہے۔ ابوالفضل العباس اللہ کا وہ چھپا ہوا راز ہے جس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا علی ہونا ضروری ہے۔ میں حضرت ابوالفضل العباس کی معرفت نہیں بیان کر سکتا۔ بعض شیعہ اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عباس 14 معصومین میں نہیں تو شاید عباس عصمت کے درجے پہ نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ سخی عباس عصمت کے آخری درجے پہ فائز ہے۔ میں سطر بدلنے لگا ہوں، میں سطر بدلوں گا تو یقیناً آپ کی زبانیں تائید کا حق ادا کریں گی۔ عباس کلو نہ محمد میں نہیں، اوسط نہ محمد میں، کلو نہ محمد میں عباس نہیں، اوسط نہ محمد جو ہے اس سے مراد عباس ہے۔ اوسط کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو، وسط کہتے ہیں آدھے کو۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا پہلا اور آخری محمد، فرمایا میرا درمیانہ بھی محمد، میرا نصف بھی محمد۔ اگر میں 12 میں اوسط ڈھونڈوں تو 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں آ رہا۔ میں 14 میں تلاش کروں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں آ رہا۔ کلینی نے صادق امام سے پوچھا تھا مولا اوسط کیا ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے۔ علی کے پیار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، علی کے پیار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، زمین میں نور کی وادی بنائے بیٹھے ہیں۔ مجال کیا ہے کہ فرشتے نہ دے سلامی، علم عباس جو اپنے گھر سے لگائے بیٹھے ہیں۔ بولو حیدری۔ عباس کلو نہ محمد میں نہیں، توجہ مجھے رکھیے گا سر، اوسط نہ محمد میں۔ چلے میں حضرت عباس کی عصمت کی اگلی دلیل دینے لگا۔
صرف شیعہ کتابوں سے نہیں، اہل سنت کتابوں میں یہ حدیث درج ہے. اور میں حدیث پڑھوں گا تو آپ میں سے ہر ایک کہے گا یہ حدیث پہلے سنی ہوئی. نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کی خلت دیکھنی ہو، ابراہیم کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، اگر تم نے ان نبیوں کو نہیں دیکھا فَلْيَنْظُرْ عَلَى وَجْهِ علی بن ابی طالب. علی کا چہرہ دیکھیں. علی کا چہرہ آدم کی صفت، علی کے چہرے میں نوح کی ہیبت، علی کے چہرے میں عیسیٰ کا زہد، علی کے چہرے میں یوسف کا حسن. علی میں ہر نبی کی صفت ہے لیکن علی نبیوں میں نہیں ہے. میں لاہور میں تقریر کر رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ تائید فرمائیں. علی میں آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کی صفت ہے لیکن علی 1.25 لاکھ نبیوں میں نہیں. اگر علی کا نام نبیوں کی فہرست میں نہیں ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علی میں عصمت نہیں ہے، علی میں صفت نہیں ہے. علی فہرست میں نہ ہو کے انبیاء کی صفت میں موجود ہے، غازی 14 میں نہ ہو کے معصوموں کی عصمت میں موجود ہے. سخی حضرت ابوالفضل عباس اگر 14 میں نہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت امیر المومنین جو ہیں وہ 1.25 لاکھ نبیوں میں نہیں لیکن صفات نبیوں میں شریک ہیں. میں حضرت عباس کی عصمت پہ اگلی دلیل دوں. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا. یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ معصوم کی نص ہے اور قرآن کی دلیل ہے. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا. زبان کو ذکر کی تسبیح پہ مجبور کیجئے گا. عباس معصوم نہ ہوتے تو سفیر میں علی کا کرتا نہ پہنتے. سرکار ابوالفضل عباس نے سفین میں امیر المومنین کا لباس پہنا. بعض بندے کہتے ہیں کہ زرہ پہنی تھی. میری ذاتی تحقیق ہے علی کا کوئی بھی بیٹا میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا. زرہ وہ پہن کے جاتا ہے جسے اگلے بار کا ڈر ہو اور جن کے سامنے رکے ہی کوئی نہ. ہاں ایک کتاب سے مجھے روایت ملی ہے کہ مالک اشتر زرہ لے کے آئے تھے اور لا کے کہا تھا شہزادے آپ پہلی بار میدان میں جا رہے ہیں، میرا جی چاہتا تھا کہ آپ زرہ پہن کے جاتے لیکن عباس تیرا قد چھوٹا ہے زرہ بڑی ہے. اس کتاب میں بھی اگلا جملہ عباس کی فضیلت کا لکھا تھا. سرکار ابوالفضل عباس نے مسکرا کے فرمایا چچا مالک اشتر کتنی بڑی ہے؟ فرمایا ایک بلشت بڑی ہے، ایک ہاتھ بڑی ہے. جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا غازی نے وہیں سے لوہے کی زرہ کو چیر دیا، وہیں سے لوہے کی زرہ کو چیرنا تھا. مالک اشتر دیکھ کہتا ہے شہزادے یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا. غازی جلال میں آ کے کہتا ہے وہ میرے بابے کا اسم لے کے کرتا تھا، میں علی کا بیٹا ہو کے کر رہا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو. حضرت ابوالفضل عباس کی عصمت کی دوسری دلیل متوجہ ہے صاحبان. تھوڑا ممبر کا اور آپ کا فاصلہ ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے نظروں کا فاصلہ کم رہے. عصمت کی دوسری دلیل معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیتا. عباس معصوم نہ ہوتے تو جناب حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے. یہ مولا عباس کی عصمت کی دوسری دلیل. تیسری دلیل دینے لگوں میں سخی عباس کی عصمت کی. امام حسن نے وصیت لکھواتے ہوئے لکھوایا تھا حسین اگر میرے بعد فتق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا. اور اگلا جملہ سنیے گا، جملہ میرا نہیں امام حسن کا. فرمایا غازی کی اولاد کو حصہ دینا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے. جناب عباس کی خلقت میں سیدہ کی منشا شامل ہے. شاید میں جملہ کھول نہیں سکا، میں کھولتا ہوں. زہرا کو مانگنے کے لیے محمد کو دعا کرنی پڑتی، عباس مانگنے کے لیے سیدہ کو دعا کرنی پڑتی. آج اگر رائے صاحب یہ جملہ سرکار عباس پہ یہ مجمع سننے کے موڈ میں ہے تو آج تک آپ نے سنے ہیں غازی کے ددیال کے فضائل، آپ کو سنائے ہیں غازی کے بابے کے فضائل، غازی کے دادے کے فضائل. مجمع ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ متوجہ ہو، میں تمہیں سناؤں غازی کے نانا کے فضائل، میں آپ کو سناؤں غازی کی والدہ کے فضائل. کتنی فضیلت ہے غازی کے ننہال میں. کوئی نہ سمجھے کہ شاید مولا عباس کی
والدہ کا تعلق کسی عام خاندان سے تھا۔ جناب عباس کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ، یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ بی بی کی عزت کیا ہے۔ عقیدے والے بندے بولنا، جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی، آل محمد کے گھر آ کے فاطمہ نہیں بنی، یہ اپنے گھر میں بھی فاطمہ تھی۔ اس بی بی کا کنیت مشہور ام البنین، یہ اس بی بی کا لقب نہیں، لقب ہے بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں۔ جو عباس کے علم کے سائے کے نیچے بیٹھے وہ غازی سن، لقب ہے شہزادی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں، کنیت بی بی کی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ جناب فاطمہ کلابیہ، تعلق بنی کلاب خاندان سے۔ بی بی کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل، بی بی کے والد کا نام حزام، بی بی کے دادا کا نام ابو البرہ ام النساء، نیزوں سے کھیلنے والا۔ بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنت شہید۔ کس خاندان سے غازی کی ماں کا تعلق تھا؟ بنی کلاب سے۔ توجہ پوری رکھیے گا تو میں سمجھے، بنی کلاب سے۔ بنی کلاب خاندان کون ہے؟ تاریخ عرب کہتی ہے کہ عرب میں دو خاندان بہادری کی وجہ سے مشہور ہیں، ایک بنی ہاشم اور ایک بنی کلاب۔ ان دونوں خاندانوں کی نشانیاں تاریخ میں لکھی، میں پہلی نشانی پڑھتا ہوں۔ ان دونوں خاندانوں کی پہلی نشانی یہ تھی، یہ اپنے جانور کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے تھے۔ ان کا جانور بغیر رسی کے ہوتا تھا۔ ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی ان کے جانور پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ مکہ میں جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے یا یہ کلابیوں کا ہے یا پھر ہاشمیوں کا۔ لوگ اس جانور کو ایسے رسنا دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا۔ اس خاندان کی دوسری نشانی، ان کے مرد دکانیں کھلی چھوڑتے تھے۔ روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کی دکان سے کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا تھا۔ عرب کے قبیلوں کے لوگ، کیونکہ عربوں میں برادریاں نہیں قبیلے ہوتے تھے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے میں بہادری آئے۔ عرب اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو جنگ کی تربیت کے لیے سرکار عباس کے نانا حزام کے پاس بھیجتے تھے۔ جناب حزام ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں لڑنا سکھاتے تھے، نیزہ اٹھانا سکھاتے تھے، تلوار چلانی سکھاتے تھے، تیر کا ہنر سکھاتے تھے۔ جب جناب حزام کے پاس تربیت پا کے کوئی نوجوان جاتا عرب کا، تو جناب حزام اس کو ڈگری کیا دیتے تھے؟ اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ دیتے تھے۔ عرب میں جس بہادر کی تلوار کے قبضے پہ غازی کے نانا کا نام لکھا ہوتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بہادر ہے۔ اور یہ تلوار کبھی بھی میدان میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ یہ مفروروں کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ میں جناب عباس کے ننہال آپ کو سنا، جناب حزام کتنے بہادر تھے۔ سرکار عباس کو بہادری نجیب الطرفین ملی، دونوں طرف سے۔ جناب عباس کے نانا عرب کے بہادر ترین فرد تھے۔ یہاں آپ کو تاریخ نے ایک واقعہ بتایا، وہ واقعہ پڑھا کہ جناب سیدہ کے جانے کے بعد مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے سنا ہے نا جی پہلے؟ یہ سوال مولا علی نے کس سے کیا؟ اپنے بھائی عقیل سے۔ مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا بہادر خاتون کا رشتہ چاہیے، خاتون کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خود کا فرمان ہے، مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں، امیر المومنین کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ مرد میدان میں اچھا لگتا ہے، عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے۔ مجمع خاموش ہے، مجھے جگانے کے لیے جملہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے،
گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں لڑنے میدان میں آ جاتی. یہ جملہ تھا آپ کے اٹھنے والا. ویسے بہادری جو ہے یہ مردانگی کا ذکر. مولا امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے. علی نے فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب پوری توجہ رکھیے گا اس موضوع پہ. مولا امیر المومنین نے یہ سوال جناب عقیل سے کیوں کیا؟ ہاشمیوں کے کسی اور فرد سے کیوں نہ کیا؟ یہی جواب جو بزرگوں نے دیا یہی کتابوں میں کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. یہ نسبوں کا علم جانتے تھے. اتنا ان کو شجروں پہ عبور تھا. کتابیں کہتی کہ چلتا ہوا بندہ پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے. جناب عقیل علی کے بھائی یہ مرد کے شانوں کی چال اور قدموں کی چال سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے. کیونکہ عربوں میں شجرہ بڑا مشہور تھا. عرب قبیلوں میں فخر بڑا کرتے تھے. ان کی ہاں تکبر قبیلوں میں تھا. یہ بہادر قبیلوں میں ناز کرتے تھے, بڑے قبیلوں میں ناز کرتے تھے. اتنے یہ قبیلہ پرور لوگ تھے, اتنے یہ خاندان پسند لوگ تھے. یہ میدان جنگ میں لڑنے سے پہلے دشمن سے شجرہ سنتے تھے. یہ عربوں کی تہذیب تھی. یہ لڑائی سے پہلے دشمن کو للکار کے کہتے تلوار باز میں نکال لا, پہلے بتا کس کا بیٹا ہے, دادا کا نام کیا ہے, نانا کا نام کیا ہے, کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے. میں تاریخ سنا رہا ہوں اور تاریخ ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے. آپ خاموش ہوتے ہیں, مجھے جگانے کے لیے پھر ایک جملہ دینا پڑتا ہے. یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے پہلے شجرہ سوتے تھے. اب پتا چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. چلے بے نیازی ہے آپ کی, اگر زحمت فرما سکے تو. لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. لوگ گھبراتے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے کیا بتائیں گے, کس کے بیٹے ہیں, کس قبیلے سے تعلق ہے, کسی شجرے کے ساتھ تعلق ہے. مجھے غازی کی علم کی قسم ہے 80 جنگوں میں گیا ہے میرا مرشد علی, اور دشمن کو للکار کے کہا ہے تلوار نکال, میں ابو طالب کا بیٹا. اکیلا جوان عربوں میں, اکیلا جوان علی تھا جو میدان میں باپ کا نام بھی لے لیتا تھا اور خیبر میں ماں کا نام بھی لیا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کردار ایسا ہونا چاہیے. یہ عربوں کی تہذیب تھی. موضوع میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ یہ عربوں کی تہذیب تھی. یہ قبیلہ پسند لوگ تھے. اب میں نے سوال منبر سے کیا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا. آپ خاموش تھے, بزرگ کی آواز آئی اس لیے کہ وہ علم الانساب سے واقف تھے, اور یہی جواب منبر سے دیا گیا, یہی بات کتابوں میں لکھی. میں اسے تھوڑا آگے جانے لگا. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جناب عقیل علم الانساب جانتے تھے. سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے؟ کوئی بیٹھا ہے علم سننے والا بندہ, کوئی لفظوں میں بولنے والا بندہ بیٹھا. پوچھ کون رہا ہے؟ جناب علی. رائے صاحب آپ نے کہا جو کائنات کے راز جانتے, میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں. پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. نہیں تو میں کتابوں کا ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. علی کی ذوالفقار کی ہیبت تو دیکھنا. یہ گردن میں رک کے پہلے شجرہ پڑتی تھی, 7ویں پشت میں بھی مومن ہوتا تھا. یہ گردن میں نہیں چلتی تھی. ایک دن مال کیسٹر نے پوچھا تھا یا علی یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی. یہ گردن میں رک کے دیکھتی تھی. اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا. اگر کوئی مومن ہوتا تو اس مومن کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے. اب خطیبوں کے پاس تو لفظ ہی ہوتے, آپ سمجھتے ہیں خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا. ہم ایک پنجرے میں بند ہو کے آپ تک حقائق پہنچا رہے. یہ گردن میں رک کے شجرہ دیکھتی تھی.
پچھلا نہیں اگلا. اب پتا چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا. علی بھی انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی میرا ہی سپاہی آنے والا ہے. اب جس نے پوچھا وہ کون ہے؟ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. اب یہاں پہ آپ بھی پریشان ہو گئے کہ واقعتاً بات تو ٹھیک ہے، جب علی صاحب منبر سلونی ہیں تو پھر یہ سوال جناب عقیل سے کیوں؟ واللہ بخدا دیہات ہوتا، کوئی مضافات ہوتے، میں یہیں سے گزر جاتا. لاہور شہر ہے، علمی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے دعویٰ کر کے دلیل نہ دے کے جاؤں تو پھر گفتگو ادھوری رہ جائے گا. اب میں دلیل دینے لگا اور اہل علم سے نجات چاہتا ہوں. مولا علی کا جناب عقیل سے یہ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. آئے ہائے ہائے، یہ بالکل ایسے ہی قرآن میں ہے. جس کو عہدے کمال دیتا ہے اسے در زہرا پہ ڈال دیتا ہے. جسے پرکھنا ہو بس یا علی مدد کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال. مولا علی کا یہ خون و بدن رنگ نسل ذات کے رشتے، یہ خون و بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے معنی ہیں اگر ان میں نہ ہو رشتہ بری کا. میثاق میں ہم نے تو بس یہی عہد کیا تھا، اس کے باپ کے لانے جو دشمن ہے علی. بولو بولو فقیران کرندر. جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، توجہ رکھیے گا سکتے میں بڑا سنجیدہ موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتہ اللہ کو بھی تھا، لیکن کیوں پوچھا میں وجہ بتا دیا. اللہ نے کہا موسیٰ جواب دے. اگر موسیٰ جواب نہیں دے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. خدا نے کہا موسیٰ بولے تاکہ لوگوں کو عصا کی صفتوں کا پتہ چلے. قرآن کہتا ہے خدا نے کہا کیا ہے. موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا عصا ہے. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس کا سرہانہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں، اس سے بکریاں ہانک لیتا ہوں، اس سے تیرے دشمنوں کو ڈرا دیتا ہوں. خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے. نجمہ چپ رہا، خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. میں بکریاں بھی ہانک لیتا ہوں، میں خیمہ بھی بنا لیتا ہوں، میں تکیہ بھی بنا لیتا ہوں. فرشتوں نے بھی صرف یہی پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے. خدا نے قصیدہ شروع کر دیا. ام فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. حسین لگتا ہے. تیرے عشق میں کہتے ہیں لوگ مجھے کافر، یا علی یہ الزام اچھا لگتا ہے. بڑوں کے خدا کے بل خدائی میں نہ کوئی محمد مصطفیٰ جیسا، خدا کی بل خدائی میں نہ کوئی محمد مصطفیٰ جیسا، بھلا کیسے ہوگا کوئی مصطفیٰ کے مرتضیٰ جیسا. یہ دونوں عالم میں سارے بڑی شان والے، نہ کوئی اتنا جیسا نہ کوئی عطا جیسا. سیدات ذات بلندر سلوات. اللہم صلی اللہ محمد والے. مطلب خدا نے صرف یہ پوچھا تھا کیا ہے. تو جو پوری رکھیے موسیٰ نے پورا تعارف کروایا. ایسے ہی مولا علی نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. عقیل نے قصیدہ شروع کر دیا. اگر علی نہ پوچھتے تو آج ہمیں کیا پتا چلتا کہ غازی کے ننہال کیسے. جناب عقیل نے اب قصیدہ شروع کیا. قصیدہ کیسے شروع کیا میں تاریخ کے لفظ پڑھ گا. مولا امیر المومنین نے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. جناب عقیل نے مسکرا کے کہا میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں. اب جو غازی سننے کے لیے آئے جو عباس کے نوکر بیٹھے ہوئے ضرور میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں
جن کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں عرب جن کی بہادری پہ ناز کرتے ہیں. اے علی میں ایسے قبیلے کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی دادرسی کرتے ہیں. اے علی میں ایسے قبیلے کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے. عقیل نے قصیدہ پڑھا, علی نے مسکرا کہا مجھے بھی یہی خاندان چاہیے. اب جناب عقیل نے پورا تعارف کیا, مولا علی نے آمادگی کا اظہار کیا. جناب عقیل چلے بنی کلاب میں علی کا رشتہ لے کے. میں غازی کہاں نہ پڑھنے لگا. جناب عقیل بنی کلاب پہنچے. قبیلے کے شرفا نے جناب عقیل کا استقبال کیا دستور شرافت عرب کے مطابق. جسے لفظوں پہ بولنے کی عادت ہے, میں نے دستور عرب نہیں کہا سکتا, دستور شرافت عرب کے مطابق جناب عقیل کو 3 دن تک مہمان رکھا گیا, کیونکہ عرب کے شرفا کا طریقہ کار تھا یہ 1 دن مہمان نہیں رکھتے تھے, کم از کم 3 دن مہمان رکھتے. ان کا وطیرہ تھا یہ 3 دن مہمان کو اپنے مہمان خانے میں رکھتے. 1 دن مہمان آ کے چلا جاتا یہ توہین سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے کم از کم 3 دن رکے تاکہ جا کے بتائے تو صحیح اس گھر میں صفتیں کیا کیا ہے. 1 دن میں اسے کیا پتا چلے, 3 دن رہے ہمارے گھر کے خصائص کا پتا چلے, ہمارے گھر کے فضائل کا پتا چلے. یہاں آج وہ زمانے میں رواج ختم ہو گئے. آج مہمان آتا پہلے ہے, واپسی کا وقت پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں اتنی دیر کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں, اتنی دیر بعد میں چلا جاؤں گا. پورے مجمع میں ایک بندہ بولے میں صدر کو قبول کر لوں گا کہ اس موسم اس لمحے میں ایسا رات کے وقت آپ نے جناب عباس کا ذکر سنتے ہوئے خراج پیش کر دیا تھا. آج بھی دنیا میں کوئی دستور نہیں ہے جو دستور عرب میں پایا جاتا تھا. عرب کے شرفا 3 دن مہمان رکھتے تھے. آج کسی بھی شاہی خاندان میں یہ نہیں ہے. اگر آج بھی رواج دیکھنا ہو حسین کے شہر کربلا جا کے دیکھو, حسین کا حکم ہے میرا زائر کم از کم 3 دن رہے. یہ آج بھی حکم حسین ہے. امام حسین علیہ السلام توہین سمجھتے ہیں. زائر 1 دن آئے اور چلا گیا. حسین کہتے کم از کم 3 دن رک تاکہ وطن جا کے بتائے تو صحیح کہ حسین بانٹتا کیسے ہے. حسین 3 دن کہتا ہے کم از کم مہمان. اب دستور شرافت کے مطابق جناب عقیل کو توجہ ہے جی موضوع میں, موضوع پسند ہے یا نہیں. جناب عقیل کو 3 دن مہمان رکھا گیا. 3 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد اب تیسرے دن غازی کے نانا ام البنین کے بابا جناب حزام جناب عقیل کے سامنے آئے. جتنے میرے محترم سامعین بیٹھے میں ممبر پہ اعتراف کرنے لگا. اب میں اپنی خطابت کا کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا کیونکہ میں کیوں 2 سرداروں کے درمیان اپنے لفظ ڈال دوں. میری کیا ضرورت ہے کہ 2 اہم بول رہے ہوں اور میں ان کی گفتگو ہٹا کے اپنے لفظوں کا سہارا لوں. نہ کوئی مجمع سے داد دے نہ دے, میں بولنے لگا ہوں وہی لفظ جو جناب حزام نے عقیل سے کہے, جناب عقیل نے جناب حزام سے کہے. مجمع میں روحانیت آ جائے گی, ماحول میں نورانیت آ جائے گی, کیونکہ خطابت نہیں ہے. میں یہاں پہ سرداروں کی گفتگو کرنے لگا ہوں. تیسرے دن جناب حزام عقیل کے سامنے آئے, زانوئے ادب کو تہ کیا, ہاتھ باندھ کہتے اے رئیس مکہ. اب جو بول سکے وہ بولنا. اے متولی کعبہ, اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ, اے خاندان عزت کے بہترین فرد, یہ کون سی مجبوری بنی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں چل کے آنا پڑا. اتنا جملہ کہنا تھا, عقیل نے سر اٹھایا. اب جناب عقیل نے بھی پورا تعارف پڑھا. جناب عقیل سر اٹھا کر اے بہادری کے نشانوں, اے شجاعت کے علم برداروں, اے عرب کے قبائل کے بہترین افراد, اے مظلوموں کی دادرسی کرنے والوں. پورا قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا ادھر سے بھی پڑھا گیا. اب آئے ہیں مدعا پہ, اب آئے ہیں موضوع پہ. جناب عقیل دے کے کہتے ہیں لفظ سنیے گا, صرف لفظ ہی عجیب نورانیت پیدا کر دیں گے. جناب عقیل دے کے کہنے لگے اے حزام, آپ جانتے ہیں بنی کلاب کی بنی ہاشم سے ایک پرانی تعلق داری ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اس تعلق کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیں. ہم چاہتے ہیں ہم بنو ہاشم کی ایک فرد کا
بنی کلاب کی کسی مصدوق کے ساتھ کرے، اتنا کہنا تھا یہ حزام نے سر اٹھائی، عقیل کا چہرہ دیکھ کے کہا اے عقیل، یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد اپنے اندر علیحدہ فضیلت رکھتا ہے، یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد اپنے اندر علیحدہ شان رکھتا ہے، یوں تو بنو ہاشم کا ہر جوان اپنے اندر علیحدہ فضائل رکھتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص جوان کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، عقیل کے چہرے میں تبسم آیا، مسکرا کے کہنے لگے میں اس مخصوص مرد کی بات کر رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، نبی کا داماد ہے، یعنی میری مراد علی ہے۔ علی کا نام اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو نوکر کی غازی کا ہے اور اس کی زبان بھی جبڑے پر ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب عقیل کا جملہ علی کہا، علی کا نام آنا تھا۔ حزام نے اپنے سر سے تاج اتارا، زمین میں فوراً سجدہ کر کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ میرے اللہ میرے اللہ اللہم صلی علی محمد اللہ، میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ اگلی سطر سنیے گا جناب حزام کی، داد یوں سینوں سے نکلے گی، جملہ میرا نہیں، جملہ جناب حزام کا۔ جناب حزام نے سر سجدے میں رکھا، اٹھایا، چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ جناب عقیل نے کہا اے حزام تمہیں اتنی خوشی ہوئی اس رشتے کی؟ جناب حزام کی آنکھوں میں آنسو، مسکرا کے کہنے لگے اے عقیل میں خوش نہ ہوں تو کیوں نہ خوش ہوں، ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام ہیں۔ ہمارے قبیلے کے صرف مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے۔ جملہ سنیے گا، یہ کہنے کے بعد چہرہ آنسوؤں سے بھرا، خوشی کی شادمانی، یوں چہرہ چمکا، اٹھ کے کہنے لگے اے عقیل رشتہ تو بہت اچھا ہے لیکن شرافت مجبور کر رہی ہے کہ فیصلہ میں نہ کروں، جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، یہ ہے اس گھر کی تہذیب، رشتہ علی کا بھی ہو۔ بیٹی سے پھر بھی پوچھا جائے، یہ نہیں کہا کہ میں فیصلہ کروں گا، فرمایا خوشی مجھے ہے کہ علی میرا داماد بنے، لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ بیٹی کرے گی۔ یہ کہہ کے مہمان خانے سے اٹھ کے اندر آئے، جناب ام البنین کی ماں سمامہ کو بلایا، سمامہ تجھے خبر ہے کہ ہمارے گھر کون آیا ہے؟ عقیل آیا ہے، ابو طالب کا بیٹا، علی کا رشتہ لے کے۔ ماں کی چہرے بھی خوشی آ گئی۔ فرمایا حزام آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جواب بعد میں دوں گا، پہلے فاطمہ سے پوچھو۔ پردے کا انتظام کیا گیا، ادھر بٹھایا گیا غازی کی ماں کو، ادھر آ کے کھڑے ہو گئے جناب ام البنین کی ماں سمامہ، پیچھے کھڑے ہو گئے جناب حزام۔ اب میں پھر مجمع کے سامنے اعتراف کرنے لگا، اب میں پھر جملے اپنے نہیں پڑھنے لگا، میں جملے پھر اپنی شہزادیوں کے پڑھنے لگا ہوں۔ جناب سمامہ دیکھ کے کہتی ہے فاطمہ کلابیہ کیا تو جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں خبر کہ کون بندہ فرش میں بیٹھ کے غازی سن رہا ہے، میری تو روح عرش میں پہنچ چکی ہے۔ اے فاطمہ کلابیہ کیا تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ غازی کی ماں نے سر اٹھا کے کہا اے مادر گرامی آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی مستورات اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون بند ٹھہرا ہوا ہے، مجھے بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 3 دن سے ہمارے مردوں سے ملنے کے لیے کون سا مرد آیا ہوا ہے۔ اے اماں میں تجھے اپنی بات بتاؤں، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اور اماں میں پورا دن اسی بی بی کے انتظار میں گزارتی ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ
14ویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے. اے اماں یہ جو پچھلی رات گزر گئی وہ شہزادی میرے حجرے میں آئی. اماں مجھے تیری عزت کی قسم ہے وہ شہزادی اکیلی نہیں آئی تھی, اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا, ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا, ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا, ایک سارہ نے اٹھایا ہوا تھا. اماں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اماں اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا, اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, سمامہ کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو. بیٹی سے سنی ہوئی بات حزام کو بتائی. اب جناب حزام دوبارہ جناب عقیل کے پاس آئے. جذبات پہ قابو رکھیے گا, میں جناب غازی کی ماں کا جانا سنانے لگا. اب جناب حزام جناب عقیل کے پاس ہے. جملہ سنیے گا, داد رسول. جناب حزام جناب عقیل سے آ کے کہتے اے عقیل, آپ تو کہتے تھے کہ آپ تنہا آئے ہیں. کو بیٹھا ہے غازی سن, آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اکیلے آئے ہیں, ایک شہزادی میری بیٹی کے حجرے میں آ رہے ہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ بنت محمد تو نہیں ہے؟ اتنا شرف بخش دیا رسول کی بیٹی نے ہمیں, اتنی عزت دی رسول کی بیٹی نے ہمیں. جناب ام البنین کی ماں سمامہ کہتی ہے, بی بی کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے. بی بی کہتی میں نے ہتھیلی آگے کی, میری ہتھیلی میں جم کے ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گیا. جناب سمامہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی مٹھی کو بند کیا, فوراً آنکھ کھل گئی. صبح اٹھی تو خاندان کے بزرگوں کے پاس گئی, اس سے کہا مجھے خواب کی تعبیر بتا. میرے ہاتھ میں بارش کے قطرے جمے, ہیرے کی صورت اختیار کی, میں نے مٹھی کو بند کیا. خاندان کے بزرگ نے پیشانی چوم کے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے, اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا, اس کی ایسے ہی حفاظت کرنا. جناب عباس کی نانی کہتی ہے کہ میری خواب کی تعبیر بن کے ام البنین میری گود میں آ گئی. اور یہ بات میں اپنے محترم مجمع کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں, بی بی ام البنین علی کے گھر آنے سے پہلے بھی ام البنین کہلواتی تھی. ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں. اب آپ مجھ میں سوال کریں کہ جب بی بی کی شادی نہیں ہوئی تو بیٹوں کی ماں کیسے؟ بی بی ام البنین کہتی ہے پھر مجھے خواب آیا. بی بی کہتی میں اپنے صحن میں بیٹھی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 3 تارے اور ایک چاند ٹوٹا ہے. چاند میری گود میں آیا, تاروں نے میرا طواف کی. بی بی نے خواب ماں کو سنایا, جو بول پڑے میں شکریہ ادا کروں. ماں ہاتھ پکڑ کے اسی بزرگ کے پاس گئی. پہلے آیا تھا مجھے خواب کہ بیٹی دنیا میں آئی, اب آیا ہے بیٹی کو خواب. بزرگ نے اٹھ کے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا میں بھی تو اسی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتا تھا. اللہ اسے 4 بیٹے دے گا, ان میں سے 3 تارے ہوں گے, 1 چاند ہو. اس خواب کی تعبیر یا علی یا علی یا علی مدد. اس خواب کی وجہ سے بی بی مشہور ہو گئی ام البنین, بیٹوں کی ماں. علی کی برات کلابی خاندان میں آئی. بنی کلاب قبیلے میں علی کی برات کا آنا تھا. کیا کہنے اس برات کے, جہاں براتیوں میں ابراہیم, علی کا صحرا اس نبی نے پڑھا جو اپنی زبان سے زبور پڑھتا تھا. اگر مجمع جا گیا تو میں جملہ دوسرا کہوں, علی کے حسن کا صدقہ اس نے دیا جس کا حسن دے کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. علی کے سر پہ تاج خلت اس نے سجایا جس کے سر پہ اللہ نے تاج خلت کو سجایا تھا. مدینے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش والے تھے. پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. برات سج دھج کے کلابی دروازے میں پہنچی تو براتیوں کو روح تھم گیا.
استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، ہائے کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں سارا کھڑی تھی. مہمانوں کو بٹھایا گیا. اگلی سطر کرنے لگا ہوں، ایک بندہ بھی سطر کا حق ادا کرے. کائنات کو کھلانے والوں نے عباس کے نانا کے گھر سے کھایا ہے. ہائے ہائے ہائے. کائنات کو بانٹنے والوں نے ام البنین کے گھر سے کھایا. اب آیا امیر المومنین کا وقت نکاح. غازی کے علم کے سائے میں ہوں، ہمیشہ کوشش کی ہے قوم کے سامنے عقیدہ پڑھا جائے. حضرت امیر المومنین نے اپنا عقد خود پڑھا، کیونکہ قانون فطرت ہے معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا. معصوم اپنا نکاح خود پڑھتا ہے. مامون رشید کے دربار میں امام رضا کا نکاح جب مامون کی بیٹی سے پڑھا جانے لگا تو مامون رشید نے اپنے درباری عالم یحییٰ بن اقسم کو اٹھایا. امام رضا نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بٹھا اسے. تجھے نہیں پتا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا. لاہور چپ ہو جائے تو پھر میں لفظ لے کے کہا جاؤ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا. اللہ جانے ابو طالب کون تھا، کون تھا علی کا، جو مصطفیٰ جیسے معصوم کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ جیسے معصوم کا نکاح پڑھا تھا. امیر المومنین نے اپنا عقد خود پڑھا. بی بی ام البنین کی ڈولی سیدوں کے دروازے پہ آئی. دروازے پہ آئی تو بی بی نے دروازے پہ رک کے ایک شعر پڑھا تھا. اس شعر کا میں اردو ترجمہ پڑھنے لگا. بی بی کی ڈولی سیدوں کے دروازے پہ اتاری گئی. کنیزوں نے اماری کا پردہ ہٹایا. غازی کی ماں نے آ کے دہلیز زہرا کو دیکھا. بی بی نے پاؤں نہیں رکھا، بی بی نے اپنی پیشانی رکھی. پیشانی رکھ کے بی بی نے جو شعر پڑھا اس شعر کا اردو ترجمہ پڑھنے لگا. بی بی نے پیشانی چوکھٹ زہرا پہ رکھ کے کہا اے فرشتوں کے رکنے کی جگہ، اے فرشتوں کی فرودگاہ، اے انبیاء کے رکنے کا مقام، اے نزول وحی کی جگہ، اے ستارہ اترنے کا مقام، قیامت والے دن میری گواہی دینا. پاؤں نہیں رکھا، پیشانی رکھی. بی بی کہتی ہے میں علی کے گھر میں آ گیا. اب میں جناب عباس کا آنا ایک جملے میں سنوں. بی بی کہتی ہے کہ جس رات عباس نے آنا تھا، جملے میں شہزادی کے پڑھنے. بی بی کہتی میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے. 2019 ہے، عقیدہ سنا کرو. یہ ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے. بندے آج پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں میں ولادت کا اثار نہیں تو یہ آئے کیسے. تو موسیٰ کی ماں کی عصمت مان لیتا ہے. بی بی کہتی میرے ہاں ولادت کے کوئی اثار نہیں تھے. امیر المومنین نے مجھے حکم دیا فاطمہ آج رات حجرے میں گزارا. میں نے حکم علی کے تحت. بی بی کہتی حجرے میں شب داری کی. علی میرے دروازے پہ آ کر رک گئے. امیر المومنین مجھے تاکیبات بتاتے رہے جیسے جیسے علی بتاتے رہے. بی بی کہتی میں مصلی میں بیٹھ کے وہ تاکیبات کرتی رہی. یہ آدھی رات کے بعد علی کی آواز آئی اے فاطمہ مصلی پہ رک جائیے. بی بی کہتی میں مصلی پہ رک گئی. علی نے مجھے ایک اسم تلاوت کرنے کے لیے دیا. بی بی کہتی میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کیا. علی کی آواز آئی فاطمہ اپنی آنکھوں کو بند کر. بی بی کہتی میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ بن گیا، ایک نور کا دائرہ بن گیا. بی بی کہتی وہ میرے مصلی سے اٹھتا اٹھتا اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ آسمان تک چلا گیا. بی بی کہتی علی کی حجرے کے دروازے سے آواز آئی اے فاطمہ اپنی آنکھوں کو کھول آسمان کی طرف دیکھ. بی بی کہتی میں نے آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ہر ایک عرش کے پردے ہٹتے ہوئے نظر آئے. مجھے حجابات عرش ہٹتے ہوئے نظر آئے. مجھے فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے. بی بی کہتی علی نے فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر. بی بی کہتی میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. علی نے فرمایا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے. بی بی کہتی میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کر دیا. بی بی کہتی ایسی جلالت میرے حجرے میں طاری ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز آئی فاطمہ آنکھیں کھول. بی بی کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے کسی کی تسبیح کان میں سنائی دے رہی تھی. بی بی کہتی میں نے مصلی پہ دیکھا تو عباس سجدے میں سر رکھ کے تھا.
یا بی فرما رہی ہیں کہ عباس سجدے میں جو جملہ دہرا رہا تھا میں وہ جملے پڑھے. عباس کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. اگلی سطر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے. بی بی کہتی عباس نے دنیا میں آتے کہا اشہد ان حسین و امامی، میں گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام ہے. علی نے مانگا تھا بیٹیوں کے پردے کی خاطر. اللہ اس گلشن کو سدا مہکتا رکھے. شہزادی اس صحن کو کبھی کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. یہ گلشن سدا ایسے ہی مہکتا رہے. غازی کے علم کے سائے میں رہو. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو کوئی مصیبت آئے وہ سیدھی علم عباس پہ جاتی ہیں، رو کے کہتی ہیں غازی میرا بھائی مصیبت میں ہے. اس بہن کو کیا تسلی ہوتی ہے؟ میں رو کے کہوں گی عباس مان جائے گا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ اتنا. آقا زادی تمہاری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹیاں تمہارا رونا قبول کرے. 2 سطریں پڑھوں گا مصیبت کی. شہنشاہ کے علم کی برآمدگی ہے. جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں نے آپ کے سامنے فضائل پڑھے بی بی ام البنین کے. کتابیں کہتی ہیں جب یہ آئی ہے نا سیدوں کے دروازے پہ، اس بی بی نے پاؤں نہیں رکھا، پیشانی رکھی. علی کی بیٹیاں حجرے میں عبادت میں مصروف تھی. پتہ چل گیا کہ ماں آ رہی ہے. میری آقا زادیاں حجرے سے اٹھی تو بی بی ام البنین حجرے میں داخل ہو گئی. رو کے ہاتھ باندھ کر دی شہزادیوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے. اللہ نے ام البنین کو عباس جیسا بیٹا دیا. اب میں تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھوں. کتابیں کہتی ہیں عباس اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا. تیری چیز کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کتابیں کہتی ہیں غازی کی بہنوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے. ظہر تک عباس میں اٹھاؤں گی، مغرب تک کلثوم تو اٹھائے گئے. اتنا عباس ہاتھوں میں رہے کہ جب چلنے کے قابل ہو گئے نا عباس تو ایک دن اپنی ماں کی حویلی میں آئے. بی بی ام البنین کی آواز غازی کہاں سے آئے؟ عباس کی آواز اماں بہنوں کے گھر سے. بس یہ آخری بار بہن کہا عباس نے. غازی کی ماں کو جلال آ گیا. جلال میں آ کر میرے سامنے کھڑا ہو کس کو بہن کہا ہے؟ عباس کہتا اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن. بی بی رو کے کہتی غازی پہلے تو بچہ تھا میں نے تجھے نہیں روکا. عباس اب تو جوان ہو رہا ہے، میں تجھے آج بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں وہ تیری آقا زادیاں ہیں. عباس وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تو ہے کنیز کا بیٹا، وہ ہے بطول کی بیٹیاں. اتنا جملہ کہنا تھا. غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں. ہاں عباس تو کنیز کا بیٹا. پھر زندگی گزر گئی. غازی نے زینب کو بہن نہیں کہا. حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس بہن کہے. جب بھی بی بی کہتی عباس مجھے بہن کہہ رہا ہو، کہتا کیسے کہوں میری ماں کا حکم ہے. اتنی وفا کی ہے بی بی ام البنین نے. جو کربلا کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دینا. آج بھی مولا عباس کی زری پہ جائیں نا جی، دائیں ہاتھ ایک دروازہ ہے اسے کہتے ہیں باب ام البنین. یہ مولا عباس کی زری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. وہاں باقاعدہ نام نہیں لکھا ہوا، اس کی نشانی یہ ہے. وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. آپ کسی بھی خدام سے پوچھیں گے کہ باب ام البنین کہاں ہے، وہ آپ کو وہ دروازہ دکھا دے گا. وہ دروازہ ہے. وہاں پہ ہدیہ کی جاتی ہے نماز بی بی ام البنین کو، اور بی بی سے توسل کر کے حاجات مانگی جاتی ہے. میں نے یہ پڑھ دی دروازے کی فضیلت. اب مجھ سے پوچھو یہ دروازہ وہاں ہے کیوں؟ کتابیں کہتی جب پہلی بار آئی تھی نا غازی کی ماں کربلا تو جہاں آج دروازہ ہے وہاں آ کے رک گئی تھی. بی بی کمر جھک گئی تھی، آنکھیں بی بی کی بنائی چلی گئی تھی، سر چاندی کی طرح سفید ہو گیا تھا.
غازی کی ماں نے کہا باکر یہ کس کی قبر ہے؟ باکر کی آواز ہے اماں تجھے غازی کی قبر پہ لے کے آئی. رو کے کہتی نا میں غازی کو رونے نہیں آئی، میں حسین کو رونے آئی ہوں، میں حسین کی ماں ہوں. ادھر بی بی کا چہرہ قبر حسین کی طرف ہوا، حسین کی قبر ہل گئی. آواز آئی نا اماں پہلے غازی کی قبر پہ جا. اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں غلط پڑھوں مجھے آواز معاف نہ کرے، تیری آنکھ کے آنسوں کے لیے میں نے قسم دی ہے. بی بی کی آواز آئی باکر چل ملوا مجھے غازی سے. جناب باکر نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے غازی کی قبر پہ لائے. رو کے کہا اماں یہ ہے تیرے عباس کی قبر، میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں. کتابیں کہتی بی بی ام البنین نے قبر پہ ہاتھ مارے. رو کے کہتی باکر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے. فرمایا نا اماں یہ غازی کی قبر ہے. بی بی تڑپ کے کہتی باکر میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، یہ عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ باکر رو کے کہتے جتنا ملا اتنا لے، جتنا ملا اتنا لے آیا. رو پڑے ہو ہر آنکھ میں آنسو ہے. مجھے غازی مولا کی جلالت کی قسم صرف آپ کو منبر سے سنایا گیا کہ 2 بازو کٹے. جاؤ جا کے پڑھو مقتل 6 حصوں میں غازی کی لاش تقسیم. حسین کو پورے مقتل سے عباس کو چننا پڑا ہے کیونکہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی قریب ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں کے درد اکٹھے پڑھ دوں. میں درد پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک عمل دینے لگوں. یہ عمل میرا ذاتی نہیں، ایک مجرب ترین عمل ہے. ایک عارف سیدزادے کا مشکل سے مشکل دعا پوری نہ ہوتی، ایک عمل کر کے دیکھ لیں. بیٹیاں لے کے علم پہ جانا، خود پیچھے کھڑے ہو جانا، بیٹیاں علم پہ بھیجنا. دور کھڑے ہو کے کہنا غازی میں بیٹی سفارش بنا کے لایا ہوں. مولا بیٹیاں تو قاتل بھی خالی نہیں بھیجتے. غازی یہ تیرا دیا ہوا طریقہ ہے. تجھے بھی جب حسین اجازت نہیں دے رہا تھا تو بھی سکینہ کو سفارش بنا کے لے کے گیا تھا. عباس تجھے تیری سفارش کا واسطہ، غازی میری سفارش قبول کر لینا. تیرے علم چھوڑنے سے پہلے عباس تیری حاجتیں پوری کر دے گا. سکینہ کو لے کے جب پہلی بار حسین کے سامنے گئے تھے، حسین روکے گا سکینہ کیوں بھیج رہی ہے؟ فرمائے اصغر کا پانی چاہیے. فرمائے اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی لگتا ہے. حسین روکے دے تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ. فرمایا غازی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال. حسین روکے دے فیصلہ خود کرنا، ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا. بی بی سکینہ نے بھیجا عباس کو فرات پہ. یہ ہے غازی کا جانا. ایک سطر سنو گے اسی پہ علم برآمد ہو جائے گا. جب قید آزاد ہوئی نا، 3 اونٹ آئے زندان کے دروازے پہ. جس نے ہائے نہیں کہا وہ مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ حسین مدینے سے 3 لے کے چلے تھے، 53 لے کے چلے تھے. 50 اونٹ علی ولی اللہ بچاتے لگ گئے. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے. علی کی بیٹیوں نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. عالیہ کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آواز ہے اماں قیدیں آزاد ہو گئیں، اماں ہم مدینے جا رہے ہیں. علی کی بیٹی کی آواز ہے نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، مجھے پہلے لے کے جا سکینہ کی قبر پہ. کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں تو بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. جتنے سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا، زیادہ سے زیادہ میں 1.5 نہیں تو 2 منٹ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جتنے سید بیٹھے ہو معطف کر دینا. بی بی رو کے کہتی سجاد پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو روز رسیاں چوم کے پوچھتی تھی کہ پرندے تو گھروں کو جاتے ہیں
کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. سجاد مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا. سجاد 3 اونٹ لے کے بی بی سکینہ کی قبر پہ آیا. سب سے پہلے سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی. کتابیں کہتی سجاد نے اونٹوں کی بہار چھوڑی. سید سجاد سکینہ کی قبر پہ گرے. رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی, میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. سکینہ روز پوچھتی تھی کہ ہم نے گھر کب جانا ہے. دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی ہیں. دیکھ سکینہ پھوپھی کی رسیاں کھل گئی ہیں. ادھر سے بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا, کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا. بی بی زینب نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کے کہتی سیدزادیوں ایک بات پردہ کرو, مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. بیویوں نے پردہ کیا. شام کی دھرتی میں زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر میں رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے. بی بی پانی لینے گیا تھا, بی بی فرات پہ سو گیا. سکینہ کی قبر ہل گئی. آواز آئی اماں سر اٹھا, میں راضی, میرا کربلا کا غریب راضی, میری بقیے والی زہرا. ماتم حسین